علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کی تربیت کی. ہر صحابی کی ویسے تو تربیت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگرانی کی اور ان کی تربیت کی ہے. ان کی احتیاط دیکھیے، مال مشتبہ میں، حرام مال میں ان کا اجتناب اور پرہیز دیکھیے. بنو ثقیف کے ایک شخص کو آپ نے کوفہ کے ایک علاقے یا ایک گاؤں جس کا نام ہے اکبری، عین کاف کراچی والا، کشش والا، اب کرینا اکبری، اکبری، اس کا گورنر بنایا ایک شخص کو، بنو ثقیف کے ایک شخص کو. پھر ایک دن فرمایا کہ اس گورنر کو فرمایا ظہر ہمارے ساتھ پڑھنا، ظہر کی نماز. یہ ان کا بیان ہے اپنا. یہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر سے پہلے پہنچا، ظہر جو حضرت کے پاس پڑھنی تھی، مجھے کسی نے نہیں روکا. امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے، جانے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں تھی، کوئی دربان نہیں ہے. فوراً پہنچ گیا. فرمایا کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پانی رکھا ہے کوزے میں اور ایک پیالہ رکھا ہے. آپ نے شیشے کے برتن سے ستو نکالے اور اس پیالے کے اندر ڈالا، پانی ڈالا، گھول کے پیا. میں نے کہا حضرت عراق میں کوئی قحط آ گیا ہے کیا؟ عراق میں تو کھانے پینے کی فراوانی ہے، آپ ستو پھانک رہے ہیں، ستو پی رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں کوئی کنجوسی کی وجہ سے میں نہیں یہ عمل کر رہا کہ کنجوسی کی وجہ سے میں اس کو کھا رہا ہوں یا اس کو پی رہا ہوں، نہیں، بلکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مال مشتبہ نہ آ جائے اور میں اس کو کھاؤں، اپنے پیٹ کے اندر ڈالوں. میں اس مال مشتبہ کو اپنے لیے بھی جائز نہیں سمجھتا اور حلال نہیں سمجھتا. کیا تربیت ہے، کیا سوچ ہے ہمارے اسلاف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگوں کی، کہ مال مشکوک ہو سکتا ہے کہ مال مشکوک ہو اور میں اس سے بھی اجتناب کرتا ہوں. یہ لوگ تھے حرام سے، مال مشتبہ سے پرہیز کرنے والے.